مجھے آج اپنی اس مادر علمی میں واپس آ کر بہت زیادہ دلی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب میں سرخ دوپٹے میں فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، پھر یلو میں سیکنڈ ایئر کی تھی، پھر بلو میں تھرڈ ایئر کی تھی، پھر اس کے بعد گرین میں فورتھ ایئر کی۔ اس کے بعد یونیورسٹی سے واپس آ کر اس کالج میں 2 سال پڑھانے کا موقع بھی ملا، اور مختلف اور ایکٹیویٹیز بھی یہاں پر ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب ہم اس ہال میں بہت سی اور طالبات کے ساتھ مل کر مختلف ڈیبیٹس سنا کرتے تھے اور خوب تالیاں بجایا کرتے تھے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز، کبھی اسپورٹس ڈے، کبھی کسی طرح۔ اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لیا۔ مجھے آپ سب میں اپنا ماضی یاد آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ایک بھرپور مستقبل کی منتظر ہوں گی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، لیکن چند باتیں جو میں نے ان سالوں میں سیکھی، زندگی کے کچھ تجربات، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی کچھ تعلیمات جو اس سارے عرصے میں میرے ساتھ رہا، حتیٰ کہ جب میں اس کالج میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس وقت بھی میں اپنے فارغ وقت میں قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھتی تھی دوسری بچیوں کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی۔ باقی تمام چیزیں پس منظر میں چلی گئی، سارے شوق مان پڑ گئے، لیکن قرآن کی محبت اور قرآن کی خدمت سب سے غالب آ گیا، اور یہی زندگی کا ایک مشن بن گیا۔ اسی قرآن مجید میں سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جایا کہ کیا پڑھا گیا، ہاتھ کھڑا کریں گے؟ پورے حال میں سے ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، 1 یا 2 3، اوکے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الملک کی چند آیات قاری مشاری راشد کی آواز میں پلے کی ہیں۔ سورۃ الملک جس کی 30 آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کو رات سونے سے پہلے پڑھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید کی بہت اہم ترین صورتوں میں سے ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 30 آیات کے پڑھنے میں آخر کیا بات ہے کہ جس پر اتنی بڑی بشارت سنائی گئی کہ انسان عذاب سے محفوظ رہے گا؟ تو یہ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ان آیات کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، اور ترجمے کے پیچھے جو ان آیات کا مفہوم اور مقصد ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کی ہیں۔ اللہ جو مالک الملک ہے، جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو ہم سب کو رزق دیتا ہے، جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے، وہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہم سے باتیں کرتا ہے، کیا ہم نہ سنیں گے؟ اگر ہماری کوئی بات نہ سنے، ہماری بات پر کوئی توجہ نہ دے، اسے اہمیت نہ دے، تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سنائی جا رہی ہو، اس کے قرآن کی، اس کی کتاب کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہو، تو بہت دفعہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سنتے نہیں، بولتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ دولت اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم سے کیا ہے۔ تو ہم سب پر یہ لازم ہے
کہ جب کبھی ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں تو اس وقت خاموش ہو جائیں، اور پھر سننے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ فرمایا فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ انسان کسی بھی چیز میں توجہ کب قائم رکھ سکتا ہے؟ اسی وقت جب اس کو بات سمجھ آ رہی ہو۔ کتنے حیرت کی بات ہے کہ باقی سب باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اور ان کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی تڑپ بھی نہ ہو، اس پر کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ نہیں، ہم سب کی زندگی میں کچھ وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم سب یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب میں ہم سے کیا کہا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، اور پھر ہمارا حساب ہونا ہے۔ پھر ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک جنت اور ایک دوزخ ہے۔ اس جنت میں جانے کا فارمولا اس کتاب میں بتایا گیا ہے، اس نے کھول کھول کر ایک ایک بات ہمیں بتا دی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی کتاب کو، اس کے کلام کو، اس کی بات کو غور سے سنیں اور سمجھ کر سنیں۔ الحمدللہ یہاں 100% پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں، لیکن ہماری یہ کوالیفیکیشن اسی وقت کمپلیٹ کوالیفیکیشن ہوگی جب ہمیں اللہ کی کتاب سمجھ آئے گی۔ دنیا میں ہم سب نے بہت سی کتابیں پڑھی، بہت سے لوگ کتابی کیڑا بھی ہوتے ہیں، ایک ہی کتاب کو چاٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگ مسلسل پڑھتے ہیں، اگرچہ اوور آل اب پڑھنے کا شوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت سے لوگ بہت کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کالج تک پہنچتے ہوئے کم از کم 10-12 سال تو آپ نے پڑھا، اور اس دوران بے شمار کتابیں پڑھی ہوں گی، اپنی اسائنمنٹس کے لیے، ریسرچ کے لیے اور بھی زیادہ پڑھی ہوں گی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پہنچیں گے اور اگر اس نے ہم سے یہ پوچھا کہ اتنی کتابیں پڑھی تھی، میری کتاب کیوں نہ پڑھی، کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس وقت نہیں تھا؟ اگر دنیا کی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت ہے تو یقیناً اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے بھی وقت ہے اور ہونا چاہیے، اور ہمیں وقت نکالنا چاہیے، کہیں ہم اندھیرے میں نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے روشنی بنایا ہے، اور اگر روشنی کے بغیر، وہ نور جو دلوں کے لیے روشنی ہے، اس روشنی کے بغیر اگر ہم صرف اپنے علم کا سورس، اپنے نالج کا سورس دنیا کو بنا کر صرف انسانی مفکرین اور سائنٹسٹ اور انسانی فلاسفرز جو ہیں صرف ان کی باتوں میں جیتے رہے اور یہ نہ جانا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھیرے میں رہیں۔ علم مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک وہ نہ جانے انسان جو اس کے خالق نے اس کے لیے بھیجا ہے، جو اس نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اس وقت جو آیات میں نے آپ کے سامنے پلے کی ہیں، جو سنائی ہیں آپ کو، ان میں ہمیں مقصد زندگی بتایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ہستی، وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ صرف اس دنیا کا نہیں، وہ آسمانوں اور آسمانوں سے اوپر جو کچھ ہے، عرش عظیم کا مالک، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے مقابل نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے حکومتیں ہیں، مختلف قسم کے سائزز ہیں ان حکومتوں کے، کوئی سپر پاورز ہیں اور کوئی تھرڈ ورلڈ ہے اور کوئی کچھ ہے، لیکن یہ سب عارضی اور وقتی اور محدود وقت کے لیے۔ ان سب کے اوپر ایک اور بڑا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے، جو اس دنیا کے 7 بلین انسانوں کا رب ہے، جس نے جانوروں میں سے صرف میملز میں سے 4260 اقسام پیدا کی ہیں، 4 سے 6 ملین قسم کے کیڑے مکوڑے پیدا کیے۔ ہمارے اوپر اڑنے والے پرندوں کی تعداد 200 بلین سے 400 بلین تک بتائی جاتی ہے۔
صرف کیٹس کی تعداد 200 ملین تک بتائی جاتی ہے. اسی طرح کائنات میں جو مختلف گیلیکسیز ہیں، جن میں سے صرف ایک گیلیکسی کے ایک حصے میں جو سولر سسٹم ہے، اس کے ایک حصے میں ہم ایک پلانٹ پہ ہم بستے ہیں. تو زمین کا سائز تو اتنا بھی نہیں جو ساحل سمندر پر پڑی ہوئی ریت کے ذروں میں سے ایک ذرہ ہو. سمندر جو اس زمین پر تیسرا یعنی 3 حصے ہیں پانی کے، اس کے اندر ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو آج تک انسانی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں. سمندر کی گہرائیوں تک، مکمل گہرائی تک اترنا بھی دشوار. ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ اسی رب نے. بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب انسان حاکم ہوتے ہیں، انسان بادشاہ ہوتے ہیں، انسانوں کی حکومت ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز پر کنٹرول نہیں رکھتے. ان کا کنٹرول محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے. جن و انس، ملائکہ، انسان، جانور، پرند، چرند، چیونٹیاں، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق، بلینز اینڈ ٹریلینز کی تعداد میں پائی جانے والی گیلیکسیز، اور ان کے اندر ان گنت ستارے، ایک ایک چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. ان سب چیزوں کا مالک وہ ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہے وہ رب الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی رب نے زندگی اور موت کو بنایا. زندگی اور موت اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. نہ کوئی کسی کی زندگی کا مالک ہے، نہ موت کا. جب کسی کی موت آتی ہے تو پوری دنیا کی مشینیں مل کر، پوری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر بھی کسی جان کو جانے سے روک نہیں سکتے. اور جس انسان کے اندر اللہ روح نہ ڈالے، اس کے اندر کوئی ڈال نہیں سکتا. زندگی وہی دیتا ہے اور زندگی وہی لیتا ہے. اس نے یہ زندگی اور موت کیوں بنائی؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے. کیا دیکھے؟ کس بات کا امتحان ہے؟ کس چیز میں ہم ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے، سب سے اچھا عمل کس کا ہے. یہ ہے ہمارا امتحان. اسی میں ہم آزمائے جا رہے ہیں دنیا میں. اور جب ہم مرنے کے بعد واپس اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو یہی ہم سے پوچھا جائے گا کہ کر کے کیا آئے ہو، ساتھ کیا لائے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو بالکل نہیں دیکھتا. شکل اس نے خود بنائی، مال اور رزق اس نے خود تقسیم کیے. اسے اس سے سروکار نہیں کہ کون کتنا خوبصورت ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرْ، لیکن وہ کیا دیکھتا ہے؟ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے اس میں؟ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اچھے کام کس کے ہیں، سب سے اچھے کام کر کے کون آیا ہے. تو گویا ہم میں سے ایک ایک کے بارے میں جو دیکھا جا رہا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں اور بائیں کرامن کاتبین بھی بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ آلات ہیں ان کے پاس ریکارڈ کرنے کے. صرف لکھ ہی نہیں رہے، پوری پوری تصویریں بن رہی ہیں. اندھیرے میں بھی تصویریں بنا سکتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ کل انسان کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے کہ انسان کر کے کیا آیا ہے. ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ہم ماں باپ سے چھپ سکتے ہیں، ہم انسانوں سے چھپ کر غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ہم کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے دنیا میں جہاں بھاگ کر جائیں اور اللہ سے چھپ جائیں. اور اگر ہم وہاں کوئی ایسا کام کریں جو اس کو پسند نہیں، تو وہ ہمارا ریکارڈ نہ کیا جائے. ہر جگہ ساتھ ہیں ہمارے نامہ اعمال لیے ہوئے فرشتے. سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے مالک یوم الدین کیا کرے گا؟ جزا اور سزا کا مالک. جس دن وہ دن قائم ہوگا، اور قیامت کے قائم کرنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ تمام انسانوں کو ایک وقت میں ایک جگہ پر کھڑا کر کے ان کا حساب لیا جائے، اور ہر ایک نے جو کوشش کی، جو عمل کیا، اس کا بدلہ دیا جائے. وہ کمائی کا دن، آج کمائی کی جا رہی ہے، کل کمائی کا بدلہ وہاں ملنے والا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی پالے گا، اور جو ذرے برابر شر کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. ایک نقطے کی طرح بھی کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی. لا تخفى منکم خافیہ،
سب کچھ سامنے آنے والا ہے. ایسے میں ہم سب کو پھر فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اپنے اپنے عمل کی. میں کیا کر رہا ہوں؟ عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں. صبح سویرے لوگ اخبار اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں سیاستدان نے یہ کیا، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ ہم خود اس وقت بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. صرف لوگوں پہ تبصرے، صرف لوگوں کے اوپر ججمنٹ. یہ تو ہمارا کام نہیں. ہمارا کام ہے کہ یہ دیکھیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے خود اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے. اگر ہر شخص یہ دیکھنے لگے، سیاستدان بھی یہ دیکھنے لگے، مذہبی لیڈرز بھی یہ دیکھنے لگے، ہم عام انسان بھی یہ دیکھنے لگے کہ ہم نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے، کل کے لیے کتنی تیاری ہے، وہ کل جس کا پھر کوئی اینڈ نہیں، وہ کل جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جہاں جا کر ہمارے ریزلٹس چینج نہیں ہو سکتے، جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جس دن صرف جزا ہی سامنے آئے گی. جو کچھ کیا ہوگا وہی ملے گا. نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے. لا یجزی والد عن ولدہ شیئا. والد اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اگر بچے کی کڈنی فیل ہو جائے تو ماں باپ دے دیتے ہیں، اگر ماں باپ کو کوئی تکلیف ہو تو بچے اپنے آرگنز دے دیتے ہیں. دنیا میں ایک دوسرے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی جاتی ہیں. لوگ اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں دوسروں کے لیے، لیکن اس دن نہ کوئی جان قربان کرے گا، اور نہ کسی کے پاس مال ہوگا، اور نہ کسی کے پاس اپنا کوئی ایسا عمل، کیونکہ ہر شخص کیا چاہے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن ہر شخص بھاگے گا کس سے؟ اپنے بھائی سے. دنیا میں بھائی کو تکلیف ہوتی ہے ہم بھائی کی طرف بھاگتے ہیں کہ بہنیں صدقے قربان جاتی ہیں بھائیوں کے، لیکن اس دن ان کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا. یوم یفر المرء من ابیہ، اپنے باپ سے، وامہ اور اپنی ماں سے، وبنیہ اور اپنے بیٹے سے، وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے. اور ہر شخص کے اوپر اپنی ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. کوئی بھی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص دوسرے سے بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. لیکن آج وقت ہے ہم سب کے پاس کہ اپنے اس وقت کو موسٹ پروڈکٹیو طریقے سے گزاریں اور اس میں بہترین کام کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کام ہیں جن کو بہترین کہا جائے، کیونکہ پھر ہر شخص اپنا ایک کرائیٹیریا قائم کیے ہوئے ہے. وہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ سب سے اچھا ہے. ایک مسجد میں بیٹھا ہوا شخص کہے گا میں سب سے نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، میں سب سے اچھا ہوں. ایک بازار میں بیٹھا ہوا شخص کہے گا کہ ہاں میں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بزنس کھولے ہوئے، میں سب سے. ڈاکٹر سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں. پھر اچھا کون ہے؟ کون اچھا اور کون نہیں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ بھی میں اور آپ اپنی عقل سے نہیں کر سکتے. صرف ٹھیک ہے اللہ نے عقل ہمیں دی ہے تمیز کرنے کے لیے اچھے اور برے میں، لیکن عقل جو ہے وہ وحی کے تابع ہے. اور وحی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا آیا ہے، اچھا کیا ہے. اچھا وہ ہے جو رب کو پسند آ جائے. اگر کوئی بھی چیز کتنی بھی بڑی ہو، خواہ آپ ساری رات عبادت میں، نفل میں، نماز میں کھڑے رہیں، لیکن آپ کے اندر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ خوش ہو جائے اور سمجھے کہ یہ کتنا عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو ریجیکٹ کرتا ہے. یہ عبادت میرے لیے ہے؟ یہ تو لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم کر رہے، شہرت کمانے کے لیے کر رہے ہو، لہذا ایسا عمل ریجیکٹڈ ہے. اسی طرح کوئی شخص انسانوں کی خدمت کر رہا ہے، دن رات بھاگا دوڑا پھر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، ہر چیز بانٹ رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگ مجھے سخی اور سخی کے نام سے پہچانے. کچھ نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے پاس، اس لیے کہ اس کی ساری بھاگ دوڑ کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں سے تعریف حاصل کرنا. پھر احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل کی دو شرائط ہیں، دو بڑی کنڈیشنز ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ہاں، یعنی عبادات میں خاص طور پر اگر کوئی چیز انسان اپنی عقل سے کرتا ہے، مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ کہ ہم وضو کریں اور کھڑے ہوں اور بیٹھیں اور رکوع کریں اور سجدہ کریں، بیٹھے بیٹھے جہاں دل چاہے کچھ بھی پڑھ لیں نماز ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کو نمازیں نہیں چاہیے، وہ تو یہ دیکھتا ہے تم بندوں کے ساتھ کتنے کائنڈ ہو.
اگر کوئی شخص صرف اتنی بات کہتا ہے تو یہ اب اس نے خود سے ہی دین بنا لیا. دیکھا یہ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا کہا ہے. آپ نے تو بتایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی اس کے بارے میں ہوگا. پھر آپ نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تم نماز میں خود ساختہ طریقے نہیں اختیار کر سکتے کہ تم کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کہو کہ میں بس کچھ دعائیں پڑھ لیتا ہوں اور میری نماز ہو گئی، یا یہ کہ ہم تو اشکوں سے وضو کرتے ہیں اور دل کی نماز پڑھتے ہیں. نہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہمیں نماز اسی طرح پڑھنی ہوگی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. روزہ اگر کوئی کہے کہ چلو میں ڈائٹنگ کر لیتا ہوں اور کچھ نہیں کھاتا پیتا تو روزہ ہو جائے گا، نہیں، اس طریقے سے، اس نیت اور شعور کے ساتھ. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اب ذوالحج میں ہی حج کرنے کا کیا فائدہ، میں جب چاہوں حج پہ چلا جاؤں، وہاں کا چکر ہی لگانا نہ لگا کے آ جاؤں گا، ایک ٹور لے لیتا ہوں، نہیں، یہ حج نہیں ہوگا. حج آپ کو 9 ذوالحجہ کو عرفہ کے میدان میں زوال آفتاب کے بعد وہاں قیام کرنے سے ہی آپ کا حج ہوگا. تو کسی بھی نیک عمل، اچھے عمل کے لیے پہلا کرائیٹیریا اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر عبادات اور طریقہ سکھایا ہم کو کرنے کا، اس کے مطابق ہو. دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو. مثلاً آپ کسی غریب کے کام آتے ہیں، بہت بہترین چیز ہے. آپ کسی دکھی کی مدد کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، اسلام ہمیں اس سے روکتا نہیں. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمز کو اور اسٹوڈنٹس کو دن رات محنت کرنی چاہیے اور اپنے دین اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے. دنیا کی اقوام میں پڑھ لکھ کر آگے جانا چاہیے، اس میں ان کو کمپیٹ کرنا چاہیے. یاد رکھیے، کوئی قوم دنیا میں اس وقت تک پاورفل نہیں ہو سکتی جب تک وہ دنیاوی علوم میں مضبوط نہیں ہوتی. آپ صرف اپنی پڑھائی کو یا ڈگری کو صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، واقعی اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور پوری محنت کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں، اور پھر جب آپ آگے جائیں تو ایک محنتی قوم کے طور پر پاکستان کا نام روشن کریں. اگر ہم دنیا کی تعلیم میں پیچھے ہیں تو کوئی قوم ہمیں آگے نہیں کر سکتی. کسی طرح ہم اسلام کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو عزت نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم یہ کام نہ کریں. پھر آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اگر انسان کو بھی صرف تسبیح کرنی تو ہم پہلے سے ہی کر رہے ہیں. انسان دنیا میں فتنہ فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھایا اور پھر فرمایا کہ تم ان کے سامنے پیش کرو. فرشتوں سے بھی اس سے پہلے پوچھا، لیکن فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے، آدم نے بتائے. اور یہاں پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو. یہ سجدہ کس بنا پر تھا؟ علم کی بنا پر تھا. کون سا علم تھا؟ چیزوں کا علم تھا، کائنات کا علم تھا. تو کائنات کا علم، مختلف سائنسز کا علم حاصل کرنا، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے اگر انسان اس کو بھی صحیح نیت کے ساتھ کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس علم کی بنا پر آدم کو برتری تو حاصل ہوئی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. تو اس لیے صرف یہ علم کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بے حد ضروری ہے کہ ہم دوسرا علم بھی، یعنی علم ہدایت، قرآن مجید کا علم بھی حاصل کریں. دنیا میں آپ ہائیسٹ ڈگریز لیجئے، ایک نہیں کئی ایک پی ایچ ڈیز کیجئے، اسلام آپ کو بالکل نہیں روکتا ایز لانگ ایز یہ نفع مند علم ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، ایسا علم جس سے مجھے فائدہ پہنچے، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم وہ سارے علوم سیکھیں اور اچھی طرح ایکسیلنس کے لیول پہ سیکھیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اچھا انسان بننے کے لیے دین کا علم بھی حاصل کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اور ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھتے پڑھتے بہت جلد ہم اس کو پورے کا پورا پڑھ سکتے ہیں. اب تو الحمدللہ انٹرنیٹ پر بھی بہت سہولت حاصل ہے، سی ڈیز اور کیسٹس بھی موجود ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، ایسی کلاسز موجود ہیں کہ جن میں آپ جا کر اپنا وقت لگا کر قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ لہٰذا جو بھی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، شوق رکھے گا،
وہ راستہ پالے گا. مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. دنیا کے تمام علوم کے مقابلے میں سب سے پرفیکٹ، کامل اور مکمل علم اور بہت آسان علم. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اپنی آخرت، کیونکہ کامیاب انسانوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اینڈ کو دیکھ کے سفر شروع کرتے ہیں. ہم سب کا اینڈ، اختتام کہاں ہے؟ ہم سب کہاں جا کر رکیں گے؟ ایک اختتام ہے ہماری زندگی کے آخر تک، اور ایک اختتام ہے پھر قیامت کے دن، جس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے. اس دن ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ہمیں اس کی تیاری کرنا لازم ہے. آپ کچھ بھی پڑھیے، کچھ بھی بنیے، لیکن اس دن کی تیاری کو نہ بھولیے. یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، اور اس کے لیے ہر دم اچھے اچھے کام کرنے کے منصوبے بنائیے. جو کچھ آپ موجودہ کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت کو اچھا کر لیجیے. ہر چیز عبادت ہو جائے گی، ہر چیز اجر و ثواب کا باعث ہوگی. جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے سے دو نیتیں کر لیں. ایک تو یہ کہ مجھے اس کو پڑھ کر اچھا انسان بننا ہے، اور دوسرے یہ کہ دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کی فیسلٹی سے محروم ہے. لاکھوں بچے روز ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اسکول نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، ان کے پاس کوئی سہولیات نہیں. آپ ان چند خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اتنی اچھی درسگاہ ملی، استاد ملے، موقع ملا، آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کے بارے میں سوچئے جن کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی نہیں. اگر ہم میں سے ہر طالب علم یہ تہیہ کر لے کہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، جو جنگ بدر کے قیدیوں کو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے 10 بچے پڑھا دو، حالانکہ وہ نان مسلمز تھے، ان کو بھی آپ نے آفر کی کہ آپ کا سارا جو فدیہ ہے وہ معاف ہو جائے گا اگر تم ہمارے 10 بچے پڑھا دو گے. اگر آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ اس کالج کی، صرف اس کالج کی، جبکہ اور سینکڑوں کالج موجود ہیں، صرف اگر آپ بھی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں 10 ان پڑھ بچوں کو پڑھا دیں گے، تو آپ دیکھیے کہ پاکستان علم سے روشن ہو جائے گا، بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. تو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، جو بھی سبجیکٹس آپ سیکھ رہے ہیں، ان کو غور و فکر کے ساتھ سیکھیے. یہ دیکھیے کہ اس سے آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا اور آپ دوسروں کو کیسے بینیفٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ میں انشاءاللہ آخر میں کوشچن لے لوں گی، تھوڑی سی اگر یکسوئی ہو جائے تو بات جلدی ختم ہو سکتی. تو ایکم احسن عملا، کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے کریں. اور دوسرا یہ کہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنی دنیا میں رہنے کے لیے جو بھی سکلز ہم کو آنی چاہیے، ان سب کے بارے میں بھی آپ ایکسیلنس کے لیول پر محنت کریں اور ان کو حاصل کریں. ہر خاتون، ہر بچی مستقبل کی ماں ہے، ایک بیوی ہے. اسے ایک نئے خاندان میں جانا ہوتا ہے. اس کے دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپس کیسے ہونے چاہیے، یہ سب بھی ہمیں سیکھنا ہے. کیونکہ عورت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی. عورت کے پاس جو کچھ بھی ہو، جب تک وہ ماں نہیں بنتی اس کو سب کچھ ادھورا لگتا ہے. اس کا مطلب نہیں اگر کسی کا بچہ نہیں تو وہ اس کی تو بڑی بدقسمت ہے کہ نہیں. ہمارے سامنے ازواج مطہرات کی مثال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے نہیں تھے، انہوں نے تعلیم کے ذریعے نہ صرف یہ کہ عورتیں بلکہ مردوں کو بھی پڑھایا اور امت کو ایک طرح سے بے شمار ذخیرہ دیا علم کا. صرف ان سے 2210 روایات ہیں حدیث کی. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کا خطبہ سنا، ابو بکر کا خطبہ سنا، لیکن جو خطبہ حضرت عائشہ کا ہوتا تھا وہ کسی اور کا نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنی اس کمی کو اس طرح پورا کیا. لیکن میں میجورٹی کی اس وقت بات کر رہی ہوں کہ آپ بچیاں کل کی مائیں ہوگی. ایک اچھی ماں کیسے ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، یہ علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے. کیونکہ آپ کی گود سے اگلی نسل پیدا ہوگی، پروان چڑھے گی. اگر یہ گود روشن ہوگی، ماں کو یہ پتا ہوگا کہ اسے کیسی ماں ہونا چاہیے، کس طرح اپنے بچوں کو پالنا چاہیے، تو آپ ایک صحت مند جنریشن کو جنم دیں گے اور پاکستان کو بہترین نسلیں دیں گے. اسی طرح بعض اوقات شادی کے بعد بچیوں کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کو
ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کیا جائے, کیسے ڈیل کیا جائے. اور لیٹلی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات بہت ہائیلی کوالیفائڈ بچیاں صرف یہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنے گھر توڑ بیٹھتی, یا ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آ جاتا ہے, یا شادی کے بعد ہیپی نہیں رہتی, ہیپی لائف کے گر نہیں جانتی. تو یہ علم بھی سیکھنے کا ہے, یہ بھی جاننے کا ہے. پھر اسی طرح خاندانوں کے اندر ریلیشن شپس کیسے ہونے چاہیے, ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہیں, ہم اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ کیسے رہیں. جن لوگوں کے ساتھ, جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنا تو پھر آسان ہوتا ہے, لیکن جہاں زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں, جہاں بعض اوقات آپ کو حسد کا شکار ہونا پڑتا ہے, جہاں بعض اوقات آپ کو ill feelings کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہاں آپ ایک اچھے انسان کیسے بن کے رہیں, وہاں آپ بااخلاق کیسے بن کے رہیں, یہ ایک بہت بڑا فن ہے, یہ جاننا ضروری ہے. اسی طرح آپ عام انسانوں کے لیے کس طرح فائدے مند ہوں, کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہوں گی اگر ان کو آسان طریقے سے کریں گے. کیونکہ ہمارا ٹیسٹ ہے کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, امتحان ہی اس بات کا ہو رہا ہے. ایک ٹیسٹ تو آپ دیتے ہیں نا اسکول کالج میں کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے, لیکن ایک ٹیسٹ میں اللہ نے ہم کو ڈالا ہے پیدائش کے بعد, اور وہ کیا ہے, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس مخلوق کو میں نے عقل دی, بولنے کی صلاحیت دی, بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا, وہ مخلوق اس دنیا میں کیسے زندگی بسر کرتی. انڈیویجولی ایک ایک کا حساب ہونے والا ہے, ایک ایک سے پوچھا جانے والا ہے کہ تم نے زندگی کس طرح بسر کی. لہٰذا ایک ایک دن ہمیں سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے, اور اپنے ہر دن کا ہمیں جائزہ اور احتساب کرنا چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص کو اپنے اوپر خود نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک کام عبادت بن سکتا ہے اگر آپ اس کو انسانوں پر احسان جتانے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کریں. مثلاً اگر آپ گھر جاتے ہیں اور آپ کو کوکنگ کرنی پڑتی, تب دو رویے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ غصے میں اور بولتے ہوئے اور دوسروں پر احسان جتاتے ہوئے وہ کام کریں اور پورے گھر کا ماحول خراب کر دیں اور موڈ آف کر لیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام سمجھ کر کریں, کیونکہ کھانا کھلانا ایمان کا حصہ ہے. کھانا کھلانا ان اعمال میں سے ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے, عبداللہ بن سلام نے جو پہلی سپیچ آپ کی سنی وہ کیا تھی, یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام. وہ کہتے ہیں یہ اتنی مختصر بات سن کے میرے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی اور میرے اسلام کی محبت میرے دل میں آ گئی. اور وہ کیا تھی اسلام کی تعلیم, لوگوں سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرنے سے ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں. کالج میں آپ ہر ایک کو سلام کریں, ضروری نہیں صرف اپنی فرینڈس کو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو, اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے. کہیں بھی جائیں, کسی بھی مجلس میں, کسی شادی بیاہ پارٹی میں, کہیں بھی ہر ایک کو گریٹ کریں, ہر ایک کو آگے بڑھ کے ملیں. مسکراتا ہوا انسان, دوسروں کی کیئر کرنے والا انسان سب کا محبوب ہوتا ہے. اور اپنی ذات میں مگن اور صرف اپنے خود پسند انسان, وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. خود غرض لوگ کسی کو اچھا نہیں لگتے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر اگر عمل کرتے ہوئے آپ ہر ایک کو سلام کریں, ہر ایک کو گریٹ کریں, جو دور سے گزر رہا ہے صرف اسمائل پاس کر رہے ہیں, تو آپ ایک بہت زبردست عبادت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو. ایمان نہیں آ سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں نے تمہیں طریقہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم باہم محبت کرنے لگو گے, محبتیں عام ہو جائیں گی. اور وہ کیا ہے, سلام کو عام کرو. اگر ہم ایک گھر میں رہتے, مثلا سسرالی گھر میں رہتے ہوئے اگر صبح اٹھتے ہی سب کو سلام کر رہے ہوں, سب کا حال پوچھ رہے ہوں, تو سب کے اندر ایک ہیپی ہارمونز آ جائیں گے, سب چمک اٹھیں گے, سب کے اندر ایک اچھا دن کا آغاز ہوگا اور سب کے ریلیشن شپس اچھے ہوں گے. لیکن ایک اٹھا ہے غصے سے اس کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کو منہ بسور کے دیکھ رہا ہے, تو سب کے موڈ آف ہے. کیا ہوا, روشن گھر بھی اندھیرا لگنے لگتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس طرح خوبصورت عادتوں کو رواج دیں کہ گھروں کے اندر ایک خوبصورت زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. دوسری چیز, وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ایک لنگر ہی کھولیں, وہ بھی ضرور اگر کھول سکے تو کھولیں. پچھلے دنوں میں نے جاوید چودھری کا ایک کالم پڑھا تھا, 150 روپے, شاید آپ نے بھی پڑھا, اگر نہیں تو ضرور پڑھیے.
بہت ہی زبردست اس نے نقشہ کھینچا تھا کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو غریب لوگ ہیں ان کا حال کیا ہے. سردی سے ٹھٹھٹ رہے ہیں لیکن ایک لنڈے کی 100 روپے 150 روپے کی جیکٹ خریدنے کے لیے جیب میں پیسے نہیں. تو انہوں نے ایک سروے کیا تھا جس میں جا کر انہوں نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں, اور کس طرح وہ سارا دن لنگروں پہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, اور چند چمچ دال ان کو جو ملتی ہے اسی میں جا کے مزید پانی ڈال کے تو اس چند روٹیوں کے ساتھ وہ ان کا ناشتہ ہوتا ہے. لیکن صرف لنگر ہی کھولنا کافی نہیں ہوگا, اس قوم کو کام لگانے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں جو کروڑوں کی آبادی دی اور ہر ایک کے پاس 2 ہاتھ ہیں, اگر ہم سب لگ جائیں تو ہماری گلیاں صاف ستھری ہو جائیں, اگر ہم سب لگ جائیں تو ہماری خالی زمینیں سرسبز ہو جائیں, اور ہمیں گندم امپورٹ نہ کرنی پڑے, ہم ایکسپورٹ کرنے والے ہوں, اور ہمارے ملک میں پھر کبھی شوگر کی کمی نہ ہو. اتنی زمین پیاری اللہ نے ہم کو دی ہے. مجھے دنیا کے بہت سے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا, بہت جگہ کے پھل سبزیاں کھانے کا موقع ملا. بلا مبالغہ کہتی ہوں, جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے یقین کریں مجھے کہیں نظر نہیں آیا. جو ہمارے پھولوں میں رنگ اور خوشبو ہے, جو ہمارے سیبوں میں ذائقہ اور خوشبو ہے, وہ باہر کے سجے ہوئے پھلوں میں خوشبو نہیں ہے. وہ دیکھنے میں بہت حسین ہے لیکن اس کے اندر وہ ٹیسٹ اور وہ رنگ اور خوشبو نہیں ہے. ہمیں اپنی اس مٹی کی قدر کرنی چاہیے اور اس زمین کو آباد کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں, اگر ہر بیکار انسان اس کو زمین کو اس کو نرم کر کے اس کے اندر بیج ڈال کے اپنی اپنی کیاریاں اگائے. چائنا میں اگر آپ جائیں آپ کو ایک چپا زمین خالی نہیں ملے گی, کہیں پر بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ اگا دیں گے. امریکہ میں ایک گروپ ہے گرین گروپ, اس کا شوق کیا ہے, وہ ہر وقت وہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں, وہ ہر جگہ پودے لگاتے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ہمارا گھر ہے, وہ کسی کا بھی گھر ہے, کہیں پر بھی جو خالی جگہ دیکھتے ہیں وہاں جا کے پودے اگا دیتے ہیں. رات بھر وہ لوگ جاگتے ہیں, صبح لوگ اٹھتے ہیں اور زمینوں پر نئے پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں. آج ہمارے گھروں کے سامنے زمینیں اجڑی پڑی ہیں, کہیں پر ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں آس پاس زمینیں بنجر پڑی ہیں, اور خالی لوگ فارغ بیٹھے نظر آتے ہیں. اس قدر تکلیف ہوتی ہے. کوئی ہے جو ان کو کام لگا دے, کوئی ہے جو ان کو راہ دکھا دے, کوئی ہے جو ان کو اس غربت سے نکالے, کوئی ہے جو ان کو ڈائریکشن دے. وہ کون دے گا؟ وہ پڑھا لکھا طبقہ دے گا, وہ آپ لوگ دیں گے. آپ سوچنے والے لوگ ہیں, آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی, آپ کو اللہ نے علم کی طاقت دی ہے, آپ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جن کو یہ ساری نعمتیں نہیں ملی. تو انشاءاللہ جب آپ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے باہر نکلیں گے, آپ جب ہر ایک کا بھلا سوچیں گے, ہر ایک کے فائدے کے بن جائیں گے, آپ کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی. اور آج آپ کسی کا بھلا کریں گے, کل آپ کا بھلا ہوگا. کل قیامت کے دن یہ سارے پھول اگے ہوئے, یہ سارے پودے آپ کے نامہ اعمال میں نظر آئیں گے, یہ کیاریاں آپ کے لیے لگی ہوئی ہوں گی. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ایک طرف ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں, دوسری طرف ہم بندوں کے خدمت گار ہوں. ہر ایک کے ساتھ احسان کریں, چاہے کوئی ہمارا رشتہ دار ہے یا کوئی بھی جان پہچان کا یا انجان ہے, کوئی بھی, وہ سب ہمارے ہیں. ہم سب ایک انسانی برادری میں آپس میں رشتہ دار ہیں. ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں. ہمیں رنگ اور نسل کی بنیادوں پر اپنے آپ کو نہیں بانٹنا, ہمیں کالے گورے کی بنیاد پر نہیں بانٹنا, ہم ایک رشتے میں منسلک ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے ہی جیسے, معلوم نہیں ہے میرے دائیں اور بائیں بیٹھے لوگ کس نسب میں کہاں میرے خون کے بھی رشتہ دار بنتے ہیں, کیونکہ اصل ہم سب کی ایک ہے. اس لیے جس سے بھی ملیں محبت سے ملیں, جس سے ملیں اچھے ریلیشن شپ میں. اور اگر اس کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف بھی پہنچے, کوئی ایسا رویہ بھی سامنے ہے جو ہم کو پسند نہیں, تو اس کو معاف کر دیں. معاف کرنے میں بہت بہت برکتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ہم سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم سے بھی زیادتیاں ہو جاتی ہیں. تو اپنے دلوں کے بوجھ اتاریے. جنہوں نے ہم سے زیادتی کی ان کو معاف کیجیے, جو ہم سے نہیں بولتے ان سے بولیے, جو ہم کو سلام نہیں کرتے ان کو سلام کیجیے, جو مسکراتے نہیں ان کو مسکرا کے مسکرانا سکھائیے. تو انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی. اور جس بھی فیلڈ میں ہے, جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کا, اس میں زبردست محنت کیجیے. اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی, لینگویج پرابلم ہے, تو جن کو لینگویج آتی ہے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں. اور کوئی شخص جو آپ کے انٹریکشن میں آئے کہیں آپ کے فیض سے محروم ہو کر نہ جائے. چھوٹے نہیں بہت بڑے پیمانے پر نیکیاں کرنے کا سوچیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دم اپنے رب کو یاد کرتے رہیے. کوئی بھی کام کرنے کا موقع ملے تو دل میں اللہ سے بات کیا کیجیے, الحمدللہ اللہ تیرا شکر, تو نے مجھے توفیق دی, تو نے مجھے راستہ دکھایا, تو نے مجھے موقع دیا. ہمارا دل
اللہ کی محبت میں ڈوبا ہو، ہمارا دل ہمارا دماغ اچھے اچھے منصوبے بنانے میں مشغول ہو، ہماری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اور ہمارے ہاتھ پاؤں لوگوں کی خدمت میں مشغول ہوں، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو بعد میں بھی لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں، کیونکہ لوگوں کی گواہی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. کون کیسا تھا، بعد میں جو کچھ ہمارے بارے میں کہا جائے گا وہ بھی ساتھ لکھا جائے گا. اور جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالی ہم کو بے حساب بخش دے، بغیر حساب کے بخش دے، اور ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم اس دنیا میں بھی بھرپور زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی بھرپور زندگی گزاریں، کیونکہ اصل گھر وہی ہے. یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، چند دن کے لیے ہیں ہم یہاں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور آخرت کا گھر وہی دراصل گھر ہے، وہی زندگی ہے، کاش لوگ جانتے ہوتے. ہمیں اس گھر کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے آج کام کرنا ہے، ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا ہے، اور ایک ایک لمحے کے استعمال کے لیے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے. لہذا سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، چھوٹے چھوٹے ذکر اپنی زبان پر، یعنی زبان کو فارغ نہ رہنے دیجیے. جب آپ گھر جا رہے ہوں، گھر سے آ رہے ہوں، راستے میں ہوں، واک کر رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، کوکنگ کر رہے ہوں، سرو کر رہے ہوں، جہاں کہیں خاموش ہوں تو اللہ کو یاد کرتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، کائنات میں غور و فکر کرتے رہیں، ایک خوشحال خوش بھرپور زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اس موقع پر آپ سب کے لیے میں اپنی ایک لیکچر کا کیسٹ گفٹ کے طور پر لائی تھی. آپ خود بھی سنیے، اوروں کو بھی سنوائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. اور میں کالج کی انتظامیہ اور شہر کی انتظامیہ اور سٹاف اور آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ملاقات کا موقع دیا. اللہ کرے کہ ہماری آج کی یہ محفل ہماری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو، اور ہم آج سے زیادہ بہتر اور مفید انسان بن کر زندگی بسر کریں. اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ جلد سورۃ الملک رات کو پڑھنا بھی شروع کریں گے اور اس کا معنی بھی خوب اچھی طرح یاد کر لیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا ایکم احسن عملا. السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ آپ کا فون نمبر کیا ہے اور وہ ادارہ کس جگہ ہے؟ یہ جو کیسٹس ہیں ان کے اوپر ایک فون نمبر ہوگا، اس سے چیک کر لیجئے. میں ایکچولی 2 دن کے بعد پھر کینیڈا جانے والی ہوں، تو میرا پرسنل نمبر آپ کو فائدہ نہیں دے گا. معاشرے میں پردے کا کیا کانسیپٹ ہو، چاہے ہم دوسرے کے لیے کیسے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے انشاءاللہ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ واضح ہو سکتے ہیں. ہم دوسروں کے لیے کیسے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، اس کا جواب تو میں نے ابھی دیا کہ ہر ایک کے لیے آپ اچھے. دیکھیے کہتے ہیں کہ کون سا فرقہ بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیے اسلام میں تو فرقہ واریت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسلام تو خود اسلام ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہدایت کے لیے بھیجا ہے اپنی کتاب کو اور اپنے رسول کو، تو یہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں. چونکہ میرا ایک اور جگہ پر بھی میٹنگ ہے، پھر لیکچر آج 1 سے 3 بجے جناح ہال میں میرا اوپن لیکچر ہے. آپ جس کو چاہیں مزید بتائیں، خود بھی آئیں، موسٹ ویلکم. 1 to 3 انشاءاللہ جناح ہال میں. جی یہ جو سوال آپ نے بھیجے ان میں سے اکثریت کے جواب جو ہیں وہ کیسٹس میں موجود ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس سے کیسٹ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور انٹرنیٹ پہ میں آپ کو ایک سائٹ بتا دیتی ہوں، alhuda.pk.com اور farhathashmi.com. اس پر میرے لیکچرز اور بہت سے اور چیزیں موجود ہیں. اس سے پاسبل کیا آپ چاہ کے پیچھے سے چلیے. اب میں اوپر آپ کچھ کہنا چاہتا ہوں.
صرف یہ بتا دیجیے کہ سب سوالوں کے جواب موجود ہیں. آپ بتائیے. دعا کر لیجیے. انشاءاللہ آپ سب کو کیسٹ ملے گی، آپ بالکل فکر نہیں کریں. میمونہ پیچھے سے چلے جائیں، پیچھے لے آپ بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سب کو ملے گی کیسٹ. لیکن کیسٹ سننا ہوگی اور سن کے آگے دے دیجیے. سبحان اللہ والحمد للہ. چلیے ایک دفعہ بانٹ لیں، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ بانٹ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آرام. اوپر بھی دے دیجیے. ادھر سے جا کے میرے ہاں جی اوپر بھی دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی محبت پیدا کر دے. اللہ ہمارے اخلاق کو بہترین اخلاق بنا دے، ہمیں انسانوں کے فائدے کا بنا دے. یا رب العالمین ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمارے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور تمام اہل پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمیں بہترین ڈائریکشن عطا فرما اور ہم میں ایک ایک پاکستان کا ایک ایک بچہ پڑھ جائے اور ایک ایک شخص بہترین اور بھرپور زندگی بسر کر سکے. یا اللہ ہمیں دوسروں کے بہترین طریقے پر کام آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے اور جن لوگوں نے خاص دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.